جب پوری دنیا برائی کے اندھیرے میں ڈوبی تھی، تب ایک نبی اٹھ کھڑے ہوئے جو خدا کا عظیم پیغام لے کر آئے تھے۔ یہ کہانی یشعیاء علیہ السلام کی ہے، جو کہ صرف ایک نبی ہی نہیں بلکہ اس وقت کی آواز تھے جب لوگ سچائی سے بھٹک چکے تھے۔ یشعیاء علیہ السلام نے لوگوں کو خدا کے حکم، رحم اور مستقبل کے بڑے وعدوں کی یاد دلائی۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، البتہ امام ابن کثیر، طبری اور ابن اسحاق نے بعض آثار اور روایتوں کی بنیاد پر یشعیاء علیہ السلام کو پیغمبر قرار دیا ہے، جبکہ انجیل، برناباس اور بائبل کے پرانے عہد نامہ میں آپ کا تفصیلی ذکر ہوا ہے، اور بک آف اشعیاء کے نام سے ایک صحیفہ بھی موجود ہے جس میں آپ پر نازل شدہ وحی کے الفاظ نازل ہیں۔ ہمارے پاس یشعیاء علیہ السلام کی زندگی کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن اسرائیلیات کے مطابق آپ آموز کے بیٹے تھے اور آموز یہودیہ کے بادشاہ امازیہ کا بھائی تھا، لہٰذا آپ کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ یشعیاء علیہ السلام کی ولادت تقریباً 800 قبل مسیح میں یروشلم میں ہوئی۔ آپ ایک معزز اور مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہیں ابتدائی عمر سے ہی دینی تربیت اور توریت کی تعلیمات حاصل ہوئی۔ آپ کا آنا جانا اسرائیل کے شاہی دربار سے تھا اور آپ کا تعلق اونچے اشرافیت طبقے سے سمجھا جاتا تھا۔ نوجوانی کے دنوں میں ہی آپ ہیکل میں مذہبی خدمات انجام دیتے رہے اور آپ کو دنیاوی چیزوں سے کم اور روحانی چیزوں سے زیادہ رغبت ہو گئی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یشعیاء علیہ السلام کا مکمل واقعہ سنائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ دور سیاسی اور سماجی زوال کا دور تھا۔ شمالی اسرائیلی ریاست اور شمالی یہودی بادشاہت دونوں ہی پر باہری اقوام بار بار حملہ آور ہو رہی تھی اور یہ ریاستیں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ سماج کے اندر ناانصافی عروج پر تھی۔ بنی اسرائیل کے کچھ قبیلے بتوں کی پوجا میں ملوث ہو چکے تھے اور حکمراں اور بادشاہ مذہب کے نام پر منافقت کر رہے تھے۔ قاضی اور حکام رشوت خور بن چکے تھے۔ امیروں نے غریبوں کی زمینیں ہتھیانا شروع کر دی تھی۔ خدا کی اس مقدس زمین میں شام ہوتے ہی رقص و موسیقی اور شراب و شباب کی محفلیں سجنے لگتی، جبکہ لوگ اپنے آپ کو خدا کے چنے ہوئے لوگ سمجھ کے تکبر میں مبتلا تھے۔ بک آف اشعیاء کے مطابق جب آپ ادھیڑ عمر کے ہوئے تو آپ نے ایک رات ہیکل کے قریب ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھا۔ دیکھتے ہیں کہ عرش زمین کے قریب تر ہو گیا ہے اور اس پر خدا کا تخت ظاہر ہوا، جس کے گرد سرافین نامی فرشتے کھڑے ہیں۔ ہر ایک فرشتے کے 6 پر ہیں، 2 سے وہ منہ ڈھانپتے ہیں، 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑ رہے ہیں، اور وہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں، خدا قدوس ہے، وہ فوجوں کا خدا، ساری زمین اس کی، اور وہ جلال سے معمور ہے۔ تب یشعیاء علیہ السلام نے کہا، ہائے افسوس، کیونکہ میں ناپاک لبوں والا انسان ہوں اور ناپاک لبوں والی قوموں کے بیچ میں رہتا ہوں۔ تب ایک فرشتہ جلتا ہوا انگارہ لے کر آیا اور اسے یشعیاء علیہ السلام کے ہونٹوں پر رکھا اور کہا، یہ تیرے لبوں کو چھو گیا ہے، تیری بدی دور ہوئی اور تیرا گناہ معاف ہوا۔ پھر آسمانوں سے آواز آئی، میں کس کو بھیجوں اور کون ہمارے لیے جائے گا؟ میں نے کہا، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج دیں۔ اس طرح خداوند نے آپ علیہ السلام کو نبوت سے فراز کیا اور آپ کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت یشعیاء علیہ السلام نے حکومت اور عام لوگوں کو ان کے گناہوں پر بھٹکارا اور انہیں خبردار کیا کہ اگر وہ نہ سدھرے تو انہیں خدا کے انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے یہودا کے لوگوں کو آگاہ کیا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو خداوند انہیں ان کے گناہوں پر سزا دے گا۔ یشعیاء علیہ السلام کا پیغام صرف ناانصافی اور تباہی تک محدود نہیں تھا، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خدا اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے اور اگر وہ اپنے گناہوں پر توبہ کریں گے تو وہ انہیں معاف بھی کرے گا۔ انہوں نے بادشاہ اور امیر لوگوں کو مسکین اور بیواؤں کی مدد کرنے کی ہدایت دی۔ ان کی تعلیمات میں بھائی چارگی، امن و ایمان اور رحم دلی کا پیغام تھا۔ یشعیاء نبی کا ایک اہم پیغام یہ تھا کہ اللہ پاک ہے، وہ انصاف پسند ہے اور ہر ظالم قوم کو مٹا دیتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خداوند دل کی سچائی کو دیکھتا ہے،
صرف رسم و رواج کی عبادات کو نہیں، روزے، قربانی اور دوسرے عبادات اس وقت تک قبول نہیں جب تک انسان عدل، رحم اور سچائی پر عمل نہ کرے۔ یہودیوں کی تاریخ میں یشعیاء علیہ السلام ہی ایک ایسے نبی تھے جو 4 بادشاہوں کی حکومت میں نبی رہے۔ بادشاہ بدلتے گئے لیکن نبی ایک ہی تھا۔ پہلا بادشاہ عزیہ تھا جس نے ملک کے لیے اچھے کام کیے، لیکن وہ ایک مغرور حاکم تھا، اس لیے آخری عمر میں وہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے یوتام نے اس کی جگہ لی اور 17 سال تک حکومت کی۔ وہ ایک نیک بادشاہ تھا اور یشعیاء اس کی باتوں پر عمل کرتا تھا۔ یوتام کے بعد آخاز نے اس کی جگہ لی۔ وہ ایک بت پرست بادشاہ تھا جس نے جھوٹے معبودوں کی عبادت کی اور خدا کے بہت سارے لوگوں کو بھی اس کی طرف مائل کر دیا۔ دراصل قدیم زمانے میں بادشاہ کا مذہب ہی رعایا کا مذہب ہوتا تھا، اور بادشاہ جس دین پر چلتا وہ دین ریاست میں خوب پھلنے پھولنے لگتا اور اس کے ماننے والے سیاسی اعتبار سے بہت مضبوط ہو جاتے۔ لہٰذا آخاز کی دور حکومت میں اسرائیل کے اندر شرک عام ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو اگلا بادشاہ بنا وہ یکتا پرست تھا۔ اس نے تمام بتوں اور جھوٹے معبودوں سے اسرائیل کو پاک کیا اور خدا کے پیغمبر کی اطاعت کی۔ اس نیک بادشاہ کا نام حزقیاہ تھا۔ حزقیاہ بادشاہ کی حکومت کا آغاز 686 قبل مسیح سے ہوا۔ وہ ایک قابل بادشاہ تھا اور عوام اسے بہت پسند کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ کسی وبائی مرض میں مبتلا ہو گیا اور اس کی ٹانگ میں ایک خطرناک پھوڑا نکل آیا۔ اس دوران اس نے ایک خطرناک خبر سنی۔ اس کا ایک سپاہی بھاگتا ہوا دربار میں آیا اور اس نے چیخ کر کہا کہ بابل کا بادشاہ سیکھراب ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، اور واقعی میں بابل کا بادشاہ سیکھرب 60,000 کا لشکر لے کر اسرائیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس وقت بابل ہی دنیا کا سپر پاور تھا اور بابلی لشکر ملک پر ملک فتح کر رہی تھی۔ خبر سنتے ہی بادشاہ حزقیاہ فکر مند ہو گیا۔ اس نے یشعیاء علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو سیکھرب اور اس کی فوج کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ پیغمبر نے کہا، خداوند کی طرف سے ابھی مجھ تک کوئی وحی نہیں آئی ہے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا کیونکہ وہ مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جنگ نہیں کر سکتا تھا۔ اس رات پیغمبر نے خداوند سے دعا کی اور خوب آہوزاری کی، چنانچہ اللہ نے انہیں ایک راز کی بات بتائی۔ اگلے دن یشعیاء علیہ السلام وہ پیغام لے کر بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے اور آ کر فرمایا، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے اگلے جانشین کو چن لیں کیونکہ آپ کا آخری وقت قریب ہے۔ یہ سن کر بادشاہ حزقیاہ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور دعا کی کہ اے خداوند، میں جو کرتا ہوں آپ وہ بہتر جانتے ہیں، میرے سارے کام اور راز آپ کے سامنے ہیں۔ جب اللہ نے حزقیاہ کی دعا سنی تو اسے رحم آ گیا اور یشعیاء علیہ السلام پر وحی آئی کہ بادشاہ حزقیاہ علیہ السلام کی 15 سالوں تک کے لیے عمر دراز کر دی گئی۔ یشعیاء علیہ السلام نے حزقیاہ کو بتایا کہ وہ انجیل کے پانی کو نکالے اور اللہ کا نام لے کر اسے اپنے پیر میں لگائے، جس سے یہ پھوڑا ٹھیک ہو جائے گا۔ لہٰذا بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ رس کو لگاتے ہی زخم فوراً بھر گیا اور بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دوسری طرف سیکھرب یہودا کی کئی چھوٹے چھوٹے شہروں کو فتح کرتا جا رہا تھا اور اب وہ یروشلم کی سرحدوں پر کھڑا تھا۔ یہاں پہنچتے ہی سیکھرب کے ایک جرنیل نے اسرائیلیوں کو للکارتے ہوئے کہا کہ تمہارا خدا تمہیں نہیں بچا سکتا، ہم وہ لشکر ہیں جنہوں نے دوسرے خدا کے اقوام کو بھی ہلاک کر دیا۔ حزقیاہ نے یہ سن کر کپڑے پھاڑ دیے، روزہ رکھا اور خداوند سے مدد مانگی۔ لہٰذا یشعیاء علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ خوف نہ کھاؤ، جو خدا کی توہین کر رہا ہے وہ اس شہر پر تیر چلانے سے پہلے واپس اسی راستے سے لوٹ جائے گا۔ لہٰذا ایک رات جب بابل کی فوج اپنے خیمے میں سو رہے تھے تو خدا کے ایک فرشتے نے ان کے 1,85,000 سپاہیوں کو ہلاک کر دیا اور وہ نیند کی حالت میں ہی مر گئے۔ اگلی صبح سیکھرب گھبرا گیا۔ اس کے نجومیوں اور کاہنوں نے کہا کہ واقعی یروشلم کسی غیبی طاقت کی حفاظت میں ہے، یہاں سے لوٹ جانا ہی بہتر ہوگا۔ چنانچہ وہ اپنے بچے ہوئے سپاہیوں کو لے کر بابل لوٹ گیا اور کچھ عرصے بعد اپنے ہی بیٹوں کے ہاتھوں مارا گیا، اور اس طرح یروشلم محفوظ رہا، جبکہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کا بادشاہ ناکام و ذلیل ہوا۔
حضرت یشعیاء علیہ السلام کی آخری زندگی کے متعلق ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب اسرائیل کے بادشاہ حزقیہ کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل دوبارہ سرکش ہو گئے اور ان کی شرارتیں بڑھ گئیں۔ یشعیاء علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا اور انہیں مسلسل خبردار کرتے رہے، لیکن ہیکل کے مذہبی پجاری ان کی جان کے دشمن بن گئے اور شمون نامی ایک عربی نے ان پر جھوٹے الزام لگائے کہ وہ جھوٹے نبی ہیں اور انہوں نے خدا کو دیکھنے کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ تو یہودیوں نے یشعیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن آپ راتوں رات یروشلم سے جان بچا کر نکل گئے۔ یہودی مدراش مزید بتاتی ہے کہ راستے میں یشعیاء علیہ السلام ایک درخت کے پاس سے گزرے تو وہ درخت کھل گیا اور آپ اس میں داخل ہو گئے، لیکن آپ کے کپڑے کا تھوڑا سا حصہ باہر رہ گیا، لہٰذا سرکش یہودیوں نے انہیں دیکھ لیا اور انہوں نے اس درخت کو آری سے چیر لیا۔ اس طرح درخت سمیت آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اور آپ شہید ہو گئے۔ حضرت یشعیاء علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں کی تھی، جو بک آف عیسائیہ میں آج بھی درج ہیں۔ یسایہ کے باب 11 میں آپ خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیابان اور اس کے شہر خوشی منائیں، کردار کے باشندے نغمہ سرائی کریں۔ یہ آیت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کیدار کی اولادوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی قریش اور بنی ہاشم، جنہیں ایک نبی کی آمد کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اس طرح یسایہ کے باب 42 نے ایک پیغمبر کو گدھے پر اور ایک پیغمبر کو اونٹ پر سوار بتایا گیا ہے، جو دنیا کو نور سے بھر دیں گے۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ عباسی خلیفہ المامون کی خلافت میں، شیعوں کے 7ویں امام علی الرضا کی خلافت میں جب یہودیوں سے مناظرہ کیا تو آپ نے توریت کے ذریعہ ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہی اللہ کے سچے رسول تھے۔ امام رضا نے بک آف عیسائیہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یشعیاء علیہ السلام نے توریت میں کہا ہے کہ 2 سواریوں کو دیکھا جن سے زمین روشن ہو گئی، ان میں سے ایک گدھے پر سوار تھا اور دوسرا اونٹ پر۔ انہوں نے یہودیوں سے پوچھا کہ بتاؤ گدھے پر کون سوار تھا اور اونٹ کا سواری کون ہے، لیکن وہ جواب دینے سے قاصر تھے۔ امام رضا نے فرمایا کہ گدھے پر عیسیٰ علیہ السلام سوار تھے، کیونکہ آپ یروشلم میں گدھے پر سوار ہو کر داخل ہوئے تھے، اور اونٹ کے سواری ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ ہجرت کے بعد حضور اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ میں تشریف لائے تھے۔ یہودی ربیوں نے امام الرضا کی باتوں کو تسلیم کیا اور وہ لاجواب ہو گئے۔ آخری زمانے میں اسلام کے غلبے کی پیشن گوئی کرتے ہوئے یسایہ علیہ السلام فرماتے ہیں، آخری دنوں میں خداوند کا گھر پہاڑوں کے سر پر قائم ہوگا اور سب قومیں اس کی طرف آئیں گی، کیونکہ شریعت سیوم پر آئے گی۔ یہاں دین اسلام کے غلبے کی طرف اشارہ ہے، جو امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ہوگا۔